اے محبوب تساں فرما دیو بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا آونجے تہارے کول اللہ دا فضل اور اس دی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، ول تساں خوشی مناؤ۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جیرا تساں خوشی دوتے خرچ کرے سو او تہارا جمع کرن کو لو بہتر ہے۔ خوشی دوتے خرچ کرنا جمع کرن کو لو بہتر ہے۔ اتنا میں تمہاری مزید توجہ چاہنا، رب کائنات نے فرمایا محبوب تساں امت کو رسو، قوم کو رسو کہ جیرے ویلے تہارے اتے فضل تھی وے، اللہ دا فضل آ پہنچے، رب دی رحمت آ بنے، ول تسا خوشی مناونی ہے۔ حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ دے وچ دو لفظ ایسے ہی جنہاں دا اصل ترجمہ نہیں کیتا، دو لفظ ہی جنہاں دا ترجمہ اور رحمت کے مختلف معانی فرمائے۔ زیادہ تر مفسرین کرام دا یہ قول ہے کہ فضل تو مراد بھی رسول کائنات ہی، رحمت تو مراد بھی رسول کائنات ہی۔ فرمایا نبی دی آمد تھئیے لہذا قوم دا حق بن گئے ہوں خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بعض مفسرین کرام نے اتنا ارشاد فرمایا فضل تو مراد قرآن ہے، رحمت تو مراد صاحب قرآن یعنی حضور دی ذات، قرآن اور صاحب قرآن کی آمد ہوئی ہے لہذا خوشی مناون دا حکم۔ بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ فضل تو مراد ہدایت ہے، رحمت تو مراد ہادی یعنی حضور علیہ السلام دی ذات ببرکات، ہدایت اور ہادی دی آمد ہوئی ہے لہذا خوشی مناون دا حکم ہے۔ بس حاضرین محترم جرا ترجمہ میں پیش کرنا چاہنا ہم، میں اس مقام پہ پہنچ گیا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس آیت مبارکہ دا ترجمہ فرمانے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا فضل تو مراد رسول کائنات ہی، رحمت تو مراد مولا کائنات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرمایا فضل تو مراد رسول کائنات، رحمت تو مراد مولا کائنات، نبی اور علی دی آمد تھئیے لہذا ہن قوم دا حق بن دے خوشیاں منا۔ واہ صحیح، کیا بات ہے۔ میں بارے دیگر توجہ جاسا، ساری کائنات تو پہلے او اللہ ہے تے کلہ ہے، بے شک بے شک، او واحد لا شریک ہے، او کلہ ہے اکیلا ہے، کوئی بیا نہیں ہے، بے شک، اس وحدہ لا شریک نے اپنے نور دے وچوں اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا۔ حبیب کبریاء نے ارشاد فرمایا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہک کے نور جو پیدا تھے ہیں۔ فرمایا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی دا نور ہک کو۔ سنو ساری کائنات تو پہلے اس رب نے اپنے حبیب نے نور کو پیدا فرمایا، پھر زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے سیارے، بل زمین کو خوبصورتی عطا کی تھی، درخت اور پودے لائے، بل پہاڑوں کو نصب فرمائے، بل جل زمین سج گئی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو فرش زمین اتے بھیجے، اس رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی دے جناب رسول کائنات دے نور کو رکھے۔ میں تمہاری توجہ دینا، میں وہ نور مبین یہ تسلسل بیان کرنا چاہنا کہ حبیب کبریاء تک وہ نور سارے تکتی میں پہنچے۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی نور مصطفیٰ کو رکھے، وہ نور جناب آدم تو چلے شیش تک پہنچے، جناب شیش تو چلے انوش تک پہنچے، انوش تو چلے کینان تک پہنچا، کینان تو چلا مہمائل تک پہنچا، مہمائل تو چلا ادریس تک پہنچا، ادریس تو چلا
یرید تک پہنچا، یرید تو چلا نوح تک پہنچا، نوح تو چلا سام تک پہنچا، سام تو چلا ارفکشن تک پہنچا، ارفکشن تو چلا کینان ثانی تک پہنچا، کینان ثانی تو چلا شارلیک تک پہنچا، شارلیک تو چلا فارلیک تک پہنچا، فارلیک تو چلا ارغوت تک پہنچا، ارغوت تو چلا ارغوا تک پہنچا، ارغوا تو چلا شارق تک پہنچا، شارق تو چلا قاصر تک پہنچا، قاصر تو چلا ساروخ تک پہنچا، ساروخ تو چلا تاخور تک پہنچا، تاخور تو چلا ساروخ تک پہنچا، ساروخ تو چلا تاروخ تک پہنچا، تاروخ تو چلا ابراہیم خلیل تک پہنچا، جناب ابراہیم خلیل تو چلا، جناب اسماعیل ذبیح تک پہنچا، اسماعیل ذبیح تو چلا، جناب کیدار تک پہنچا، کیدار تو چلا عقیدر تک پہنچا، عقیدر تو چلا بنت تک پہنچا، بنت تو چلا حمل تک پہنچا، حمل تو چلا ہما تک پہنچا، ہما تو چلا ادھر تک پہنچا، ادھر تو چلا عدنان تک پہنچا، عدنان تو چلا موعد تک پہنچا، موعد تو چلا نزار تک پہنچا، نزار تو چلا مدر تک پہنچا، مدر تو چلا الیاس تک پہنچا، الیاس تو چلا مدرکہ تک پہنچا، مدرکہ تو چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ تو چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ تو چلا مالک تک پہنچا، مالک تو چلا بحر تک پہنچا، بحر تو چلا غالب تک پہنچا، غالب تو چلا لوئی تک پہنچا، لوئی تو چلا کعب تک پہنچا، کعب تو چلا مرہ تک پہنچا، مرہ تو چلا کلاب تک پہنچا، کلاب تو چلا قصے تک پہنچا، قصے تو چلا عبد مناف تک پہنچا، جناب عبد مناف تو چلا جناب ہاشم تک پہنچا، جناب ہاشم تو چلا جناب عبد المطلب تک پہنچا، جناب عبد المطلب تو چلا جناب عبداللہ تک پہنچا، جناب عبداللہ تو چلا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، حضرت آمنہ تو چلا اسا گناہگارہ تک پہنچا، اس نور مبیدہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ رب کائنات نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ پہنچائے اور پھر حضور علیہ السلام نے چچا جناب ابو طالب کے گھر میرے مولا دی ولادت ہوئی ہے، انہو اعلان نبوت ہوئے، رسول کائنات دی بارگاہ جبریل پیغام گن کے آئے، فرمایا رب بیا فرمائے نبی اور علی دی آمد تھی ہے، لہذا ہم دوارا حق بن دے اور خوشی منا، نبی اور علی دی آمد تھی ہے لہذا حق بن دے کہ خوشی منا۔ ملی جلی گفتگو ہو سی، پہلی روایت حضور دے خاندان دی سخاوت بیان کرنا چاہنا، خاندان مصطفیٰ ہے، ساری کائنات تو بد کے جنہ نشان اور مقام ہے، او میرے آقا دا خاندان، او میرے حضور دے اہل بیت ہے، ساری کائنات جو چن کے حبیب کبریا دے خون دے وچ انہاں کو شامل فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شہزادہ جناب مولا امام حسن مجتبہ، سبحان اللہ، حیاتی ہو میں امام حسن دی شان بیان کرنے لگا، سبحان اللہ، حضور دا شہزادہ ہے، او شہزادہ ہے جرے مسجد نبوی شریف حاضر ہوں منہا تے رسول کائنات منبر چھوڑ دے منہا، اپنے شہزادے کو چاہ کے منبر تے بلہا منہا، خطبہ چھوڑ کے اپنے شہزادے کو چاہ کے منبر تے بلہا کے والصحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرما منہا، اے میرے صحابہ یاد رکھا ہے ابنی ھذا سیدن، اے میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ابنی ھذا سیدن، اے میرا بیٹا سردار ہے، سردار
سنو امام حسن مجتبی میں عرض کی کہ گھرانہ سارا سخی ہے، گھرانہ سارا عطا فرماون والے ہیں، گھرانہ سارا دیمن والے ہیں۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جتو کریں کوئی سوالی خالی نہیں لوٹ کے گیا، لیکن امام حسن مجتبی لقب کریم اہل بیت، میں عرض کی کہ اہل بیت سارے سخی ہیں، لیکن حسن مجتبی دا ایک خاص مقام ہے، سبحان اللہ ایک خاص مرتبہ ہے، کریم اہل بیت۔ عرض کی تھی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم دی بارگاہ ہے، اے ارشاد فرماؤ کریم کے کو آہدن، کریم نہ مانا تے سمجھاؤ۔ اگر دوارے سارے کوئی پوچھے تے کریم نہ مطلب کیا ہے، کریم آہدن سخی کو، دیمن والے کو، عطا کرن والے کو، جن دے دروازے تو کو نہیں کوئی خالی نہ لوٹا ہوئے، جن دے ہاتھ لمبے ہوئے، جرا عطا کرن والا ہوئے، جن دے کولو سوالی خالی نہ لوٹے، او کو آہدن کریم۔ لیکن اے بارگاہی میرے مولا دی فرمایا کریم جیسے لفظ کو سمجھنے نا کہ بل اسا پوری گال سمجھے سو، فرمایا نے اگر کریم کو سمجھنے کہ بل 4 قسم دے لفظاں کو سمجھنا پوسی یا 4 قسم دے لوگوں کو سمجھنا پوسی۔ سبحان اللہ واہ بھائی واہ ہاں سبحان اللہ میں علمی گال کرن لگا، لیکن جناب مولا علی دے دردہ لنگر کھا کے میں واضح طور پہ بیان کرنا چاہنا اور میں امید رکھتا کہ ہر بندے تک گال پہنچ سی۔ اتنی آسان لفظیں میرے مولا نے بیان فرمائی ہے، فرمایا اگر کریم کو سمجھنا ہے کہ بل 4 قسم دے لفظوں کو سمجھنا پوسی یا 4 قسم دے لوگوں کو سمجھنا پوسی۔ عرض کی تھی گئی حضور فرماؤ کریم کے کو آہدن، فرمایا کریم کو سمجھنا ہے کہ لئیم کو سمجھو۔ واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ کریم کو سمجھنا ہے کہ لئیم کو سمجھو۔ لئیم لام حمزہ یا میم دنال، لئیم لانت کو لو نہیں، لئیم میم دنالے۔ فرمایا ایسا کنجوس جرا آکھے نہ میں آپ خاصاں نہ بیا کہیں کو کھامن دیساں۔ واہ 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 حیاتی فرمایا کریم کو سمجھنا ہے تو لئیم کو سمجھو، جرا دینا آپ خاصاں نہ کہیں کو کھامن۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے ارشاد فرمائے، فرمایا اے بندہ دنیا گزرے سی غریب بندی طرح، آخرت حساب ریسی امیران دی طرح، نہ اپنے اتے خرچ کریں دائی، نہ اپنے بالاں تے خرچ کریں دائی، نہ بیوی بچیاں تے لیندہ ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، سانب کے رکھا ہس، نہ اپنے اتے لیندہ ہے، نہ کہیں بے کو لیندہ ہے۔ فرمایا ایسا شخص ہے جے کلئی سنو حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا، فرمایا اپنے بیوی بچیاں دے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ اپنے گھر تے لامن بھی صدقہ ہے، اپنے بالاں تے خرچ کرو، انہاں کو اچھا پواؤ، اچھا کھواؤ، وہ بھی تمہارے حساب دے وچ صدقہ لکھا ہے۔ سنو پہلا فرمایا لئیم جرا دینا آپ خاصاں نہ کہیں کو کھامن دے سے۔ دو جائے بخیل، فرمایا بخیل ہو ہونے جرا دے میں کھاما بیا کوئی نہ کھا گیا۔ واہ بخیل آدم میں کھاما میں کو مل دارا دے بنا کو کوئی نہ ملے۔ سنو تریجا فرمایا ہونے سخی، سخی ہونے جرا دے میں ہی کھاما بھی یہ ہر کہیں کو ملے۔ واہ سبحان اللہ حیاتی واہ سنو جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے مقدس بارگاہ ہے، فرمایا پہلا لئیم جرا دے نہ میں کھاسا نہ کہیں کو کھامن دے سا۔ دو جائے بخیل جرا دے میں کھاما بیا کوئی نہ کھاوے۔ فرمایا تری جائے سخی جرا دے میں ہی کھاما بیا ہی ہر کوئی کھاوے۔ فرمایا چوتھا ہے کریم، کریم وہ ہوئے جرا دے میں کھاما نہ کھاما بیا کوئی بھکا نہ رہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ جناب مولا امام حسن مجتبی دا دروازہ ہے، دروازہ بطول زہرا ہے۔ سوالی آئے
آکے کھانا کھا دے سی کھانا کھا کے کچھ بچا کے گن کے ہی میں بنن لگے میرے مولا دی نظر پئی آپ نے دیکھ کے فرمائے سوالیا بہ کے کھا گن رج کے کھا گن اے تیرا حصہ ہے اگر تیرے نال کوئی آئے اساں دے واسطے نال لے جڑے سو اے حسن مجتبی دا لنگر قیامت تے آ سکدی ہے لنگر مک نہیں سکدا سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا اس دروازے دے اوتے بیٹھ کے کھا گئے رج کے کھا گئے اے تیرا حصہ ہے دروازہ بطول زہرا دے سوالی دیکھ کے آدھے تو سا بہت سخی ہی دے تو سا بہت کریم ہی دے میرے نال کوئی نہیں میں کل آیا میں دور تو چل کے آیا میں مسافر ہاں میں تو کو جانتا نہیں لیکن میں چل کے آیا میں لکھے باغ دے وچ ایک بندہ مزدوری کھڑا کرنا ہے میں اندے کل کھانے دا سوال کیتا ہے میں کو مزدور نے آکے سامنے درخت نہ لٹکا ہوئے میں درخت نہ کپڑا لہائے میں کندوری لہائی ہے میں روٹی کھولی ہے میں وہ روٹی کھول کے توڑن لگا ہاتھ نال نہیں ترڑ دی ہاں میں کہ جری ہاتھ نال نہیں ترڑ او میں ڈنڈا نال کی نہیں کھاسا میری بے بسی دیکھ کے اس مزدور نے میں کو آکے سامنے بن حسن مجتبی دا دروازہ ہے بطول زہرا دے تازہ لنگر بے چل دے بن کے لنگر کھا گئے میں کو رستہ رائے میں آکے کھانا کھا گئے کچھ بچا کے گدی دینا جرم مزدور سکی روٹی دے گزارا کھڑا کریں گے اس مزدور کو بن کے دے سکی روٹی نہ کھا سی تازہ لنگر کھا گئے سی میرے مولا نے نظر کرم فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا سوالیا ذرا ایلس او جرم مزدور کھڑا ہے انہوں دی شکل و صورت کیسی ہے انہوں دا حسن کیسا ہے انہوں دی شخصیت کیسی ہے دل شخصیت دی گال آئی ہے یہ سوالی مسکرا اٹھے کھل اٹھے تو مسکرا کے آدھا حسن دا بوجھو اور حسن دا ماہ تمام ہے بہت خوبصورت ہے بہت دل نشی ہے بہت پیارے ہیں چمکدہ چہرہ ہے روشن جبین ہے خوشبوئی میں آندی ہے جنہیں توالے جیسے جو آندی ہے پس دل خوشبو دی گال آئی ہے میرے مولا نے فرمایا سوالیا بل بہ کے کھا گن رج کے کھا گن یہ تیرا حصہ ہے فرمایا وہ میرے بابا ہی وہ فقر اختیار کر کے کھڑے وہ کوئی مجبور نہیں وہ آہدیں اساں کھاؤ نہ کھاؤ یا کوئی بکھا نہ رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ فرمایا میرے بابا ہی وہ فقر اختیار کر کے کھڑے فرمایا کوئی مجبور نہیں وہ مجبور نہیں گئے وہ آدھن اساں کھاؤں نہ کھاؤں بیا کوئی بکھا نہ رہے حاضرین محترم ایسا دروازہ ہے جس دروازے کو ہر ویلے ملتا ہے ہر کہیں کو ملتا ہے کوئی منگڑ والا دے ہوئے کوئی جھولی پھیلاون والا دے ہوئے کوئی دست سوال دراز کرن والا دے ہوئے اتھا دے عطائی سنو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس بارگاہ ایک شخص آئے جناب فاروق اعظم اپنے دور دے وچ جناب فاروق اعظم دے دور دے وچ آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے تھے خطبہ ارشاد فرماون تو بعد آپ نے سوال کیتا ہے سواد بن قارب موجود ہے حافظ سگلین صاحب میں آپ دی توجہ نال بیان کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سواد بن قارب موجود ہے جناب فاروق اعظم کو صحابہ اور تابعین کا مجمع ہے عرض کی تھی کہ سواد بن قارب سارے درمیان موجود نہیں ول عرصہ گزر گیا ول ہی کنہار خطبہ ارشاد فرمائے خطبے تو بعد ول فرمائے نے کیا تمہارے درمیان سواد بن قارب موجود ہے صحابہ تابعین کی میں عرض کی تھی حضور والا اگر کوئی حکم ہے اساں کو سادانے ہیں او کو گولانے ہیں او کو تلاش کرانے ہیں کیا فرمانا چاہتے ہیں جناب فاروق اعظم نے فرمایا اساں
جناب سواد بن قارب کو سننا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کی میں کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بارگاہ حاضری کی میں پیش کی ہے یہ میں عرض کرنا چاہنا صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خوش تھی نہن انہوں نے سامنے حبیب کبریا دا ذکر کی ہے سبحان اللہ جناب فاروق اعظم کو سوال کی جگہ یہ فرماؤ کیا تو آپ کو پہلے پتہ ہے کہ جناب سواد نے کی میں اسلام قبول کیتا ہے؟ جی میں کو پتہ ہے میں جان رہا میں کو معلوم ہے لیکن میں ایک دفعہ بلا ان کی زبانی سن کے آپ محظوظ تھی ہونا چاہنا سبحان اللہ واہ بھائی واہ میں کو خوشی تھی نہیں ہے کہ میں انہیں کو بلا سنا جناب فاروق اعظم کو پیش کیتا گیا سواد بن قارب آگئے صحابہ اور تابعین سامنے موجود ہیں آپ نے فرمایا سواد ذرا دساں قیمت اسلام قبول کیتا ہے اسلام قیمت قبول کیتا ہے سواد بن قارب اپنی گفتگو شروع کی ہے آخر اعلان نبوت ہے ملے میں یمن دا بسدہ ہوں یمن دے وچ میرا گھر ہے اس یمن دے علاقے میں کاہن ہوں کاہن سمجھتے یہ وہ لوگ ہونے جرے حد کی صفائی لکھے نے لوگوں کو گال ہی نہ راضی کرے نے توجہ میری طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تھوڑی سی توجہ چاہتا کاہن کون ہونے کہ تمہارے سارے کو لوگ اس دور دے وچ شوبدہ باز قسم دے ادھرے جیلی پیر نکلے ہیں میں آل رسول دی گال نہیں بیٹھا کریں گا آل رسول دے ایسا درد نوکر ہیں جنہوں کو اللہ نے شان اور مقام عطا فرمائی ہے اس درد ایسا نوکر ہیں میں عرض کی تھی کہ جرے شوبدہ باز قسم دے پیر جرے انڈیم دے وچوں سوئیاں کٹن والے سگریٹ آلی کلی گرم کرن والے چلے دے وچوں ون کے تویز کٹ کے دیمن والے توجہ میری طرف ہے سبحان اللہ حیاتی ہو بھی یہ درد دل میں بیٹھا بیان کرے سبحان اللہ واہ بھائی واہ اج سارے خواتین ای پاس سے زیادہ ٹور پئی ہیں اور معلوم نہیں حالات کیا ہوں گمراہی صرف اور صرف گمراہی اگر کوئی مشکل ہے کوئی تکلیف ہے اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے تو سب مصلی جا بچاؤ 2 رکعت نماز ادا کرو قرآن دی تلاوت کرو اپنے رب کو منگو عطا کیوں نہ تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن دی تلاوت ایسا چھوڑ دیتی نماز پڑھنا ایسا چھوڑ دیتے فرائض دی ادائیگی ایسا چھوڑ دیتی بلا ساجے کہ سارے ہوتے کرم کیوں نہیں تھی نا بل سارے ہوتے تعویز تے پہ سارے ہوتے جادو تھیا پہ اتھائینا لوگوں کو موقع مل دے حاضرین محترم میں عرض کرنا چاہنا میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ دے خیال کرے کہ نماز دے وچ میں رب نال کلام بیٹھا کرے نا اور اگر کوئی قرآن پڑھ دے تو بلو خیال کرے کہ او رب میرے نال ہم کلام ہے بس میرے مولا یہ تو عمل کریں دے رات کو جلدی اٹھی دے صبح سویرے جلدی نال اٹھی کے آپ نماز پڑھیں نا بل قرآن پڑھیں نا بل نماز پڑھیں نا بل قرآن پڑھیں نا بس وہ آہدے ہیں پہلے میرا بنال کلام کرو بلو رب میرے نال کلام کرے ایسا اگر قرآن کی تلاوت شروع کر گنو بل مسائل ختم ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بل یہ جادو تے طویل کوئی اثر نہیں رکھ دے وہ صرف اور صرف یہ لوگ سارے کو لوگ سن دیں ساری گالی سن کے لفظ تبدیل کر کے بلا سارے نے اسے سمجھ دے تے علم غیب نہ سیندے بیٹھے ایک کائنہ دا کم بھی شوق دا باز جھوٹیاں دے سچیاں گالی رلا ملا کے لوگوں کو رسیندے ہیں انہوں کو پیسے لٹیں دے یہ آدھائی میں کاہن ہوں
ایو میرا کام نہیں تے یمن دے وچ ایک بیمار میں ستا پیا میں کو آ کے کسی نے نندر اٹھائے آ کے اٹھائے سی تے اٹھا کے آدھے سواد بن کارب تو اتنا آرام دے نندر ستا پہ او سید الانبیاء مکہ ہی جا چکا ہاں سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ اکھے سی میں کو نندر اٹھا کے انہیں آکھے تو اتنا آرام دے نندر ستا پہ او سید الانبیاء مکہ ہی جا گئے انہوں نے اعلان نبوت فرما چھوڑا ہے تو اٹھی پانچ انہوں نے بارگاہ آدھے میں انہیں سر چاہتا ہے اٹھی کے بلا سام کیا ول نندر آگئی اور بیمار گزر گئی اگلی بیمار ول رات تھی ہے ول میں آ کے ستا ول خواب دے وچ کوئی آئے کہیں آ کے میں کو جھنجھوڑ کے اٹھا بلھائے آکھس تے کو خیال نہیں آنا تو آرام دی نیندر ستا پہ سید الانبیاء دی بارگاہ جوان انہاں دی بارگاہ پہنچ جدہ لوگ پہنچتے پہ انسان بھی بیندے پہ تے جن بھی بیندے پہ تو اس رسول دی بارگاہ پہنچ انہاں دے قدمے پہنچ کے اسلام قبول کر حاضرین محترم سواد بن کارب آدھے دوجی بیمار بھی میں دل لے جاگا میں اٹھی کے بیٹھا ول میں آکے ہی میں خیال ہو سی بس ہی میں کوئی گال ہو سی ول آکس میں سر رکھے بس کرتے ول میں سامنی آج دوجی بیمار بھی سامنی آکس تریجی بیمار ہے ول آمن والا جرا ہے نا انہیں آکے سختی کی تھی آکے سختی کی تھی آمن والا ہی میں لگتا ہے جی میں قدم دی ٹھوکر مار کے آدھا ہوئے آکے سواد تے کو حیاء نہیں آندی ذرا عقل کر ہوش تے ناخن گی تو اتنا نیندر پہنٹیا اتنا وہ رسول کائنات تشریف آگی نائیں انہیں دے قدمیں پہنچ جرولے سختی نال میں کو آکے نہیں ذرا عقل کر ہوش تے ناخن گی آکے سمیں دل لے اٹھا بل میں کو نیندر نہیں آئی میں اپنی تیاری کی دیئے سواری پکڑیے میں پہنچا اس رستے دلتے مکہ دا رستہ کی دل میں قریب پہنچا میں کو رسے نے آکھے نے او سونا مکہ ہی تو روانہ ہو کے مدینہ طیبہ سفر کر گئے آکس میں لوگوں کو پوچھے میں رستہ لائے رستہ کی دے مدینہ طیبہ میں حضور دے شہر دل لے قریب پہنچا میرے دل دے وچ خیال آئیں کئی خیال اٹھ دے آئیں معلوم نہیں ہو شہنشاہ کیسے ہو سکتے معلوم نہیں ہو بادشاہ ہو سکتے معلوم نہیں ہو کتنے لوگوں نے گرد انہوں نے پہرا لگا ہو سی معلوم نہیں ہو اپنی دست بوسی کرنڈے سن یا نہ کرنڈے سن پتہ نہیں اپنے نال باہنڈے سن یا نہ باہنڈے سن پتہ نہیں میں انہوں نے قدم چم سکسا یا نہ چم سکسا آدھائی چلو انہوں نے شہر دے قریب دے پہنچ گیا انہوں نے شہر دا کوئی راہ مل کے بہرے سا چلو جرے ویلے انہوں نے گزر تھی سی انہوں نے زیارت دے کر گنسا پسینے ذہن دے وچ خیال اٹھ دے آئیں سوال اٹھ دے آئیں یا پہنچے رسول کائنات دے شہر حضور دے شہر اینے آکے دلے اینے آکے سواری بنی ہے سامنے حبیب کبریاء تشریف فرما ہے رسول کائنات دے مکھڑے گرٹھے سی بدوہا والے چہرے گرٹھے سی دیکھ کے حبیب کبریاء دے چہرے کو دیکھ کے اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچائیے اکھاں کو ٹھنڈک ملیے دل کو سکون ملے حبیب کبریاء نے دیکھ کے فرمایا سواد بن کارب ذرا قریبا مرحبا مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سواد بن کارب آدھے میں دور تو چل کے آیا ہوں میں مسافر ہوں یمن تو سفر کر کے آیا ہوں تلاش کریندہ اس مقام کے آیا لوگوں کو پوچھ پوچھ کے اس مقام تک پہنچا میں کو رسائی نہیں ہو سونا ہے او بہت حسین بہت دل نشین کائنات دی جونا جیسا سونا نہیں کائنات دے وچ جونا جیسا پیارا نہیں کائنات دے وچ انہا جیسا حسین کوئی نہیں میں کو دے لوگوں نے رسے میں راہ پوچھ کے آیا میں مکہ کو سفر کر کے مدینہ تک بلا پہنچا
میں اس مقام تک آیا لیکن حاضرین محترم سواد بن قاری وحدہ ہے آدم میں قربان بنا میرے بارے رسول کائنات کو کہیں دسا کوئی نہیں میرے بارے کوئی معلومات نہیں رکھ رہا میرے بارے کوئی علم نہیں رکھ رہا لیکن رسول کائنات نے انہیں ایک نظر دے ہی آپ نے ارشاد فرمایا سواد بن قاری مرحبا مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور نے میں کو دیکھ کے مرحبا آکے میرا استقبال کیتا ہے میں بڑا تعجب محسوس کیتا ہے میں کہ حضور پوچھے کیوں نسامن والا ہے میرے علاوہ بھی ہمیں تو جان دا کوئی نہیں ہے بل میرا نام کی میں پتا ہے آخس میں حیران ہویا پہلے سن رہا کہ حضور غیب دا علم رکھن والے ہی انہاں کو کوئی دساوے نہ تے جانوے کوئی تعارف نہ کراوے پہچانوے آخس آج دیکھ کی دینی چلو بل بھی میں پہنچا حبیب کبریا دے قدمیں میں انہیں من کے دل دے حال سلامنا چاہتا ہوں میں اپنے دکھڑے بیان کرنا چاہتا ہوں میں رسامنا چاہتا ہوں میں کی میں سفر کر کے آیا میں کی میں مشکلات برداشت کر کے آیا حاضرین محترم سواد بن قاری وحدہ آدھے میں انہیں دل دا حال بیان کرن لگا رسول کائنات نے فرمایا سواد بن قاری فرمایا ایسا جان دے ہیں تو کیا آخنا چاہتے ہیں ایسا جان دے ہیں تو ذرا تم کیا آخنا چاہتے ہیں سواد بن قاری کو حضور نے حکم فرمایا فرمایا سواد ذرا تو وہ شاعری سنا جیری تو سارے بارے تو پڑھ دا ہے جو تو لکھ دا ہے جیری شاعری تے کیتی ہے ذرا وہ شاعری سنا دے سے حضور علیہ السلام نے جلے آپ ہی حکم فرمائے نا سواد بن قاری اپنی قسمت پہ ناز بیٹھا کریں دا اپنی قسمت پہ ناز بیٹھا کریں ایسے رسول دی بارگاہ چاہیں جرے میرے دل دے حال جان دے دلان دے راز جانن والے بس دل حکم خود آپ فرمائے انہوں نے فوراً شاعری شروع کی تھی ہے انہوں نے بیان کرنا شروع کیتا ہے شاعری بل کیا ہے سواد بن قاری وحدہ ہیں آدھین اے اللہ دے پیارے رسول تمہارے جیسا حسین کوئی نہیں تمہارے جیسا دل نشین کوئی نہیں تمہارے جیسا پیارا کوئی نہیں لکھوں میں حسن دے شہزادے سید نام نے ریساں کر سکتے جنی ظلم دے پیج تو پیج ہمیں کوئی بال نہیں ریساں کر سکتے جنہ کھیرنا چند اسمانی ہوئے کوئی بال نہیں ریساں کر سکتے ناشاد مقدر سادیہ دے بھائی بال نہیں ریساں کر سکتے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حسن بیان کیتا ہے حضور دا اخلاق بیان کیتا ہے حضور دا علم غیب بیان کیتا ہے حضور دا پیار بیان کیتا ہے حضور علیہ السلام دا صحابہ کرام نال گفتگو فرماونا ول انہاں اپنی شاعری دی بیان کیتا ہے ول جلے گالی کر بیٹھن ول آکھنے تساں تے اچھے لوگاں دے وچوں اچھے خانداناں دے وچوں اور اچھے انساناں دے وچوں رب کائنات نے تو کو پیدا فرمایا یعنی حضور دے آبا و اجداد کا ذکر کیتے ہیں حضور دے خاندان کا ذکر ہوئے صحابہ کرام فرمینن جل سواد بن قاری نے حضور دے آبا و اجداد کا ذکر کیتے ہیں حضور دیکھ کے مسکرا پہن حضور سن کے مسکرا پہن پہلے حضور مسکرا دے ہیں کہ آپ کے لبا تو مسکراہٹ ہوں گی ہے لب ہل دے ہیں پتہ چل جائی حضور مسکرا دے بیٹھے لیکن فرمایا جرے ویلے آج سواد بن قاری نے حضور دے آبا و اجداد کا ذکر کیتے حضور مسکرائیں ایسا مسکرائیں کہ حضور کے دارہ نظر آئیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور دے دارہ نظر آئیں حضور دے دندان مبارک نظر آئیں اور ایسے دندان اذا تبسم یتلالا الجدر جس وقت حضور مسکرا منہا کالے پتھر چمک اٹھ دے ہیں رسول کائنات آپ خوش ہوئیں جناب سواد بن قاری نے عرض کی تھی حضور والا کل قیامت دی نبھار ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی
کوئی کسی سے سفارش کرن والا نہ ہو سی میں تاری بارگاہ آج گزارش بھی کرنا کل قیامت علی نبھار تو سب میری شفاعت کرا ہے حبیب کبریا دی مقدس بارگاہ جناب سواد بن قارب نے جلے گال کی دیئے حضور دل لباں تے مسکراہٹے حضور جلے اتنا خوش ہیں صحابہ کرام حضرت عاشقان دے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی میں قریب بیٹھے ہیں آپ نے جناب سواد بن قارب کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا سواد بن قارب ذرا نیڑے جیون مزاج شناس مصطفیٰ او صدیق جرا رسول کائنات دن مزاج دنال واقف ہے آج دیکھتے کہ حبیب کبریا دی طبیعت خوش ہے آج رسول کائنات دن لبرد مسکراہٹ ہے آج طبیعت خوش مزاج ہے بس رسول کائنات دا دریائے رحمت آج جوش کے نیچے جناب سواد کو فرمایا سواد نیڑے دیوائیں ذرا مزید قریب دیوائیں ذرا مزید ادنو ہو مزید قریب دیوائیں جلے میں قریب جائے سواد بن قارب آدھے میں حضور کے بالکل قریب دے گیا میں نظرہ اٹھا کے رکھے حضور کے چہرے سے میری نظرہ پہی میں اکھاں ٹکتے گی بن کے حضور کو دیکھتا رہ گیا رسول کائنات نے ارشاد فرمایا سواد بن قارب فرمایا اے سواد بن قارب اجتلو ذکر دی گئے قد افلح فی الدنیا والآخرہ فرمایا دنیا اور آخرت دی دکھا جاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سواد بن قارب قد افلح فی الدنیا والآخرہ فرمایا دنیا ہی چی کامیاب ہو گئے سبحان اللہ تو آخرت ہی چی کامیاب ہو گئے دنیا ہی چی کامیاب ہو گئے تو آخرت ہی چی کامیاب ہو گئے کامیابی اس بارگاہ دے وچے کامیابی رسول کائنات کے قدمہ ہی کامیابی حبیب کبریا دی غلامی ہی اس دردی نوکری کر زندگی اور آخرت کی کامیابی اسی نوکری دے بچے تو سجنن المحبت رکھ دیو صحابہ کرام نال تہرا پیارے بے شک کرو دل کھول کے کرو کیونکہ صحابہ ہوئی جنہاں اپنے بچے کو ہاتھ چھوڑے گردنہ کٹا چھوڑیں وطن علاقہ قربان کر چھوڑے ہر شے چھوڑ دیتی ہے گھر بار عزت آبرو ہر شے تجارت مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات بچے جوان ہر شے قربان کر کے رسول کائنات کا دامن نہیں چھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ اہل بیت او ہند جرے رسول کائنات کا خون ہند جنہ دی غلامی اور نوکری اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائی رب نے فرمایا اس دردی نوکری کرنی ہے بس سارے واسطے لازم ہے کسی دی بے ادبی نہ ہوئے کسی دی گستاخی نہ ہوئے جہاں ذکر کرنا چاہنے ہو دل کھول کے بیان کرو او تھوڑا ہے رب کائنات جل شانہ میرے الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرماوے وما علیہ الا البلاغ